أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد فقال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، اور آپ کے سچے صحابہ پر اور تابعین پر، اور جو بھی حضرات ان کے راستے میں چلتے ہیں قیامت تک کے لیے، ان پر بھی اللہ کی درود و سلام ہو، آمین یا رب العالمین۔ موضوع جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ دعوت کی ضرورت، دعوت و تبلیغ کی ضرورت۔ عزیز ساتھیو، بزرگوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، موجودہ حالات پر نظر ڈال کر ہر بندے مومن کی دل کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسی حالتوں میں، ایسی صورتوں میں ہم جیسے عام لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں اسلام کے نام لیواؤں پر جیسی مصیبتیں توڑی جاتی ہیں ویسی کسی دوسری قوموں پر نہیں توڑی جاتی۔ اسلام کی دشمنی اسے ہر اعتبار سے، ہر سطح میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، بلکہ ساری دنیا اپنی پوری طاقت لگا رہی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو پسپا کریں۔ ہر معیار میں، ہر سطح میں، ہر میدان میں، ہر مجال میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اسلام کو طعن و تشنیع کا ہدف بنانا، اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنا، اسلام کے علماء، اسلام کے صلحاء پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنا، یہ آج ہمارے زمانے کا ٹرینڈ ہے۔ بلکہ آج تو یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کسی بھی ایک چیز کو آپ وائرل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اسلام کا نام ڈال دیجئے، یا پھر آپ اس میں مسلمانوں کا نام ڈال دیجئے، یا پھر اسلام سے جڑی ہوئی کوئی بات کو ڈال دیجئے، یا پھر اسلام سے جڑی ہوئی کوئی شخصیت کا ذکر کر دیجئے، اور اسے پن پوائنٹ کریے، اسے چھیڑیے، اور اسے ہو سکے تو سخت الفاظ میں اس کا ذکر کریں، تو وہ چیزیں وائرل ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ فلموں کو بھی اسی انداز سے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز اس میں ایسی رکھ دی جاتی ہے کہ جس سے لوگ اعتراض کریں، خاص طور پر مسلمان اعتراض کریں، مسلمان کمیونٹی اعتراض کریں، وہ باتیں سوشل میڈیا میں آئیں، ہے نا، دوسری قومیں پڑھیں، دوسری قومیں سنیں،
اور اس کے بعد وہ چیز بڑھائی جائے، اسے چوڑا کیا جائے، اس کا پروپیگنڈا کیا جائے، اور اس کے بعد اس فلم کو لوگوں کے درمیان لائی جاتی ہے بات۔ اس کے بعد کیا ہے کہ لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی اس میں کون سی چیز ہے جو اسلام کے خلاف بول دی گئی ہے۔ مسلمان بھی دیکھتے ہیں، غیر مسلمان بھی دیکھتے ہیں، بلکہ مسلمان تھوڑا زیادہ ہی دیکھتے ہیں کہ اس نیت کے ساتھ کہ اس میں ہمارے خلاف کیا بول دیا گیا ہے نا، گویا کہ ان کے لیے ایک موقع نکل آیا دیکھنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے عزیز ساتھی۔ یعنی ایک زمانہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، اب ایسا آ گیا کہ اسلام کا ذکر کرو، مسلمانوں کا ذکر کرو، انہیں ہدف بناؤ، انہیں ٹارگٹ بناؤ، تاکہ بات وائرل ہو، بات دور دور تک پہنچے۔ یہ آج کے میڈیا میں ٹرینڈنگ ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، ہمیشہ اسلام کو جو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے، اس گہما گہمی کے ماحول میں، اس بیم و عروج کے ماحول میں ہم مسلمانوں کو کرنا کیا ہے؟ کیسے اس سیلاب کو روکیں، کیسے اس ہنگامے کو روکیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں بھی انہی کی طرح دوسرے مذاہب کو ٹارگٹ بنانا چاہیے، یا پھر ان کے مذہب کو ٹارگٹ بنانا چاہیے، یا پھر غیر اللہ کو طعن و تشنیع کی تختی بنائیں جو ہم غیر اللہ کو گالی دیں، یا پھر ہم کریں تو کیا کریں؟ خاموش رہیں؟ یہ بھی تو ہو نہیں سکتا۔ اسلام کے نام پر کیچڑ اچھالا جائے اور اسلام کے پیغمبر کو گالی دی جائے، نعوذ باللہ، اسلام کی تعلیمات کو رد کیا جائے، ایسے ماحول میں ہم خاموش رہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو کریں تو پھر کیا کریں؟ کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس تعلق سے ساتھیوں اچھی طریقے سے جان لیجئے، آپ کا جو بھی ری ایکشن ہوگا وہ انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ انہوں نے اس چیز کو چھیڑا ہی اس لیے کہ آپ ری ایکشن دکھائیں، آپ چیخیں، چلائیں، بلبلائیں، آواز اٹھائیں، جھگڑے کریں، پروٹیسٹ کریں، سڑکوں میں اتر آئیں، تاکہ بات پھیلے، تاکہ بات دور دور تک جائیں، ہے نا۔ وہ چاہتے یہی ہیں، آپ کو چھیڑتے رہیں تاکہ آپ حقیقی کام سے بھٹک جائیں، حقیقی ٹارگٹ سے آپ مائل ہو جائیں۔ یہی ان کا طریقہ ہے، یہی وہ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو ہم انہیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یا پھر جس راستے میں وہ ہمیں کھینچنا چاہتے ہیں اس راستے میں چلنا، یہ بیوقوفی ہے۔ تو پھر کریں تو کیا کریں؟ یاد رکھ لیجئے گا، اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے بہترین راستہ پہلے سے بتا دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صاف کہہ دیا۔ بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تتداعى الاکلۃ علی قصعتها۔ اے لوگو غور سے سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، ان قریب تم پر ساری امتیں ٹوٹ پڑیں گی، ساری امتوں کا مشغلہ ہی تم ہوگے، تم ہی کو وہ ٹارگٹ کریں گے، تمہاری عبادات، تمہارے عقائد، تمہارے معاملات، تمہارے اخلاق، یہ ساری چیزیں انہیں ورغلائیں گی، انہیں پریشان کریں گی، اور آپ ہی کو لے کر بیٹھیں گے، آپ ہی کو ٹارگٹ کریں گے، ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، انہیں صرف آپ ہی نظر آئیں گے۔ کتنی اچھی بات دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قریب ساری امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ کتنی واضح بات ہے، ساری امتیں۔ اور وہ کہا ایسی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ دسترخوان رکھا ہوا ہے، اب اس میں کھانے کے لیے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تو بھوکے کیسے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جو چاہے کھا لیتے ہیں، جو آیا منہ میں ڈال لیا، جیسے چاہے گھمایا۔ تو بالکل امتیں تمہارے ساتھ یہی کرنے والی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، صاف بتا دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ کہا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو جائے گا، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز نہیں، تمہاری تو تعداد بہت بڑی ہوگی، یومئذ کثیر، تمہاری تعداد کچھ کم نہیں ہوگی، تم تو بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن تمہارا اتنا زیادہ ہونا، اتنی بڑی تعداد میں ہونا کوئی معنی نہیں رکھے گا، تم تو کمزور ہوگے،
تمہاری بات کی طاقت نہیں ہوگی، تمہاری ہوا تو نکال دی گئی ہوگی۔ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے سیلاب کے کناروں میں کف جمتا ہے۔ سیلاب کا پانی جب گزرتا ہے تو وہ اپنے دونوں کناروں میں کف چھوڑتا ہے، وہ کف کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ کف جمتا ہے، اب دھوپ پڑنے کے بعد سوکھ جاتا ہے، کوئی اسے استعمال نہیں کرتا، کوئی اسے چاہتا نہیں۔ اصل چیز تو پانی ہوتا ہے جسے لوگ چاہتے ہیں، اس کف کی طرف کوئی اٹھ کر دیکھتا بھی نہیں۔ تو یہ جو کف ہے اس کا کوئی معنی نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اسے چاہتا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود تم لوگ کف جیسے ہوگے، تم لوگ کف جیسے ہوگے جس کا کوئی معنی نہیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ کف جیسے ہو، یعنی کھوکھلے ہو گئے ہوگے، تم اتنے کھوکھلے ہو گئے ہوگے جب ساری امتیں تمہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھیں گی۔ کب ایک مسلمان، ایک مومن اتنا کھوکھلا بنتا ہے؟ ساری امتیں عزت کب نہیں دیں گی؟ جب وہ اپنے ایمان کو چھوڑتا ہے، اپنے کردار کو چھوڑتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے اور دنیا کا بندہ بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ درہم کمانا، دینار کمانا، سونے جمانا، پیسے جمانا، صرف دنیا کا لالچی بن کر رہے گا تو ایسا کھوکھلا ہو جائے گا جس کی مثال ایک کف جیسی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسے کیسے ہو جائے گا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ہماری مثال کف جیسے ایسے کیسے ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب تمہارے دلوں میں وہن داخل ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن کا لفظ استعمال کیا۔ وہن کا معنی عربی میں کمزوری کا بھی آتا ہے، وہن کا معنی عربی میں کمزوری کو بھی کہتے ہیں، یعنی تمہارے دلوں میں کمزوری آ گئی ہوگی۔ تو فوراً صحابہ نے پوچھا یعنی کمزوری سے مراد کیا؟ وہن سے آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے دلوں میں حب الدنیا و کراہیت الموت، تم لوگ دنیا کو چاہنے لگو گے اور دنیا کو چھوڑنا تمہارے لیے پسند نہیں ہوگا۔ دنیا کی بات کی زندگی کے بارے میں سوچنا تمہیں پسند نہیں ہوگا۔ آخرت میں کھڑے ہونے کی گفتگو، آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کی باتیں، یہ ایسی باتیں جنہیں تم پسند نہیں کرو گے۔ تم تو دنیا کی باتیں کرتے رہو گے، تمہیں تو دنیا ہی چاہیے نا، تمہیں پراپرٹی بنائیے، گھر بنائیے، پیسے جمع کریے، دھندا کریے، تجارت کریے، انہی سکوں کے پیچھے گھوم رہے ہوگے۔ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، یہ اس کے بارے میں نہ گفتگو کرو گے، نہ اس کے بارے میں جانکاری رکھو گے، بلکہ ان چیزوں سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، یعنی تم سراپا دنیا دار بن کر رہو گے۔ جب ایسے ہو جائے گا تو سارے تمہارے دشمن تم پر حاوی ہو جائیں گے، سارے دشمن تم پر حاوی ہو جائیں گے، تم ان کا مقابلہ نہیں کرو گے، کیونکہ بندے مومن کی طاقت ہی اس کا ایمان ہے۔ بندے مومن کی طاقت ہی اسی میں ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے لیے زمین میں وہ کیسے جواب دہی کی تیاری کرتا ہے، یہی چیز اس کے دماغ میں ہوگی۔ اب جب آخرت کا تصور نہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بات نہیں، مرنے کی بات سے ڈر لگتا ہے، تو پھر دنیا میں جینا 19-20 کی بات ہوگی نا، تمہارے اور کفار میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور بندے مومن جب اپنا ایمان گنواتا ہے، اپنے کردار کو کھوتا ہے، وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہو جاتا ہے، اس کی مثال ایک مکھی جیسی ہوتی ہے جسے کوئی بھی مار سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ہماری امت کے اندر ایسے حالات آئیں گے اس کے طرف کب کا اشارہ کر دیا۔ 20 ایسی حدیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی تمہیں ٹارگٹ کیا جائے گا، تمہیں سارے لوگ تمہارے خلاف جڑ جائیں گے، یعنی تم ہی ان لوگوں کے لیے ٹارگٹ ہو۔ کتنی بار بتایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل کب کا دے دیا کہ بھائی تمہیں ان حالات میں کرنا کیا ہے۔ تو جی ساتھیو، ان حالات میں جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے ایمان کی حفاظت کریں اور اس ایمان کا پروپیگنڈا کریں، اس ایمان کو دوسروں تک پہنچائیں، اس خزانے کو دوسروں کو کریں کہ وہ اسے استفادہ کریں، اسے لے کر گھومیں،
دیوانوار گھومیں، رات اور دن ایک کر دیں، اٹھے بیٹھے یہ اللہ کے دین کا پروپگیشن، اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی تبلیغ، یہ کریں، یہی کرنے کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ان کے طور و طریقے پر آپ ریاکشن دینا شروع کریں گے، جیسے انہوں نے کیا آپ بھی ویسا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے گالی دی آپ بھی گالی دینا چاہتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا اور آپ سے چاہتے ہیں کہ اسی راستے پر چلیں، آپ ان کے راستے میں چلیں گے تو وہ تو آپ پر کب کا حاوی ہو جائیں گے، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا دین بڑھے، وہ یہی چاہتے ہیں، یعنی ان کی پوری کوشش یہ ہے آپ کو ٹارگٹ بنانے میں، آپ کو تہس نہس کرنے میں، آپ کو پسپائی میں ڈالنے میں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین نہ بڑھیں، یہ دین مرجھا جائیں اور سکڑ جائیں، اور جو لوگوں نے اسے مانا ہے انہی میں یہ ختم ہو جائے، دوسروں تک اس کی بھنک نہ پڑے، دوسروں تک اس کی بو و باس نہ پہنچے، یہی کوشش ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، جو کوئی بھی اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اسے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے اس زمانے میں، وہ ان کا سب سے بڑا دشمن نکلتا ہے، کیونکہ یہ ان کے پورے پروگراموں پر پانی پھیر رہا ہے، ان کی پوری محنتوں کو بیکار کر رہا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، جو کام ہم اور آپ کو کرنا ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں اور اس کا پروپیگنڈا کریں۔ ہم اور آپ دین کو لے کر بہت ہی چوکنا، بہت ہی سیریس، بہت ہی سنجیدہ ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ ہم اس دین کے بارے میں کتنے لوگوں کو پچھلے ایک ہفتے میں نے بتایا، یعنی لاسٹ جمعہ سے لے کے اس جمعہ کے درمیان 7-8 دن کے درمیان آپ نے آپ کے اس دین، آپ کے اس ایمان، آپ کے اس خزانے کو کتنے لوگوں سے شیئر کیا ہے، کتنے لوگوں کو بتایا ہے؟ اگر آپ کسی کام کے، کسی ویاپار کے اونر ہیں، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، اس میں غیر مسلمان ہیں، مسلمان ہیں جو بگڑا ہوا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، بگڑا ہوا کردار رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی جان لیجئے گا کہ اسلام کی ترقی میں روڑے ڈالنے والے کفار نہیں ہیں، اسلام کی ترقی کو روکنے والے، اسلام کے پروپیگیشن کو روکنے والے کفار نہیں ہیں، ان کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ بھی جان لیجئے گا۔ اسلام اپنی تعلیمات اتنی مضبوط رکھتا ہے کہ خود بخود پھیل رہی ہیں۔ 1950 سے لے کر آج 2025 یعنی لگ بھگ 75 سال میں آپ جا کر دیکھیں، اس مسلمانوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے، اسلام مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ دگنی ہو گئی ہے، بہت دور تک اسلام پہنچ گیا۔ یہ کیا مسلمانوں نے اسلام کا پروپیگیشن کیا؟ جیسے جب عیسائیوں کو دیکھتے ہیں، مشنریز کو دیکھتے ہیں، مشنریز نے اپنے دین کو پروموٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے جو قربانی دی، اگر آپ کمپیئر کریں گے اس کی 10% بھی ہم نے نہیں کی ہے۔ بھائی ان کے پاس تو پورے ملک ہے نا، جو اپنے ٹیکس میں سے ایک حصہ بچا کر مشنری کام میں لگاتے ہیں۔ آپ ایک چنئی کو لے لیجئے، یہاں پر عیسائیت کی مشنری کام جو ہو رہے ہیں، آپ جا کر چیک کر لیجئے، اسی سڑک میں دیکھ لیجئے، آپ ان کے جگہوں کو دیکھ لیجئے، ان کے ہسپتالوں کو دیکھ لیجئے، ان کے کالجز کو دیکھ لیجئے، ان کے انویسٹمنٹ کو دیکھ لیجئے، ان کے پادریوں کو دیکھ لیجئے، وہاں پر جس انداز سے وہ پروموٹ کر رہے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے جو انویسٹمنٹ اس کے پیچھے لگے ہیں، یہ سارا پیسہ آتا کہاں سے؟ اس میں ان لوگوں کی اتنی زیادہ قربانی، تو پیسے تو بے تحاشا سٹے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں کتنے ایسے مشنریز ہیں جو بے تحاشا پیسہ سٹتے ہیں ہندوستان جیسے ملکوں میں، تاکہ یہاں کے لوگ عیسائی بن جائیں۔ اب اس کے بعد مشنریز جو ہیں ان کے قربانیاں دیکھیے، عجیب و غریب قربانیاں ہیں۔ میں تو ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بلکہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ایک سعودی عرب کے شیخ تھے جو افریقہ کے کسی ایک ملک میں گئے، تو لوگ انہیں لے کر چلے، بولے کہ چلو بھائی ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پہنچاتے ہیں جہاں لوگ اسلام کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، اور جہاں عیسائی مسلمانوں کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کے درمیان جائیں گے، اور آپ سعودی عرب سے آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، تو آپ کی بات کی تاثیر ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے مجھے لے کر گئے، تو پہلے ہم فلیٹ میں گئے، پھر اترے، پھر وہاں سے پھر کار میں نکلے، اور دور جانے کے بعد کہا کہ بھائی آگے سڑک ٹھیک نہیں ہے، کار نہیں جا سکتی، تو کیا کریں؟ جانور کی سواری کریں۔ کہتے ہیں کہ ہم اونٹ میں بڑھ گئے، اور اس کے بعد اونٹ لے کر گئے دور تک۔ اس کے بعد کہا کہ بھائی اس کے بعد بالکل راستہ بالکل چھوٹا پڑ جاتا ہے، تو آپ اونٹ میں بھی نہیں چڑھ سکتے، تو آپ کو گدھے کی سواری کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں گدھے میں بٹھا دیا گیا انہیں،
اس کے بعد آگے بڑھے تو کہا کہ بیچ میں ندی ہے، یہاں گدھا بھی نہیں جائے گا، یہاں تو پھر آپ کو کشتی میں سوار ہونا ہے، چھوٹی کشتی میں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد کشتی کے پار کرنے کے بعد ایک گاؤں میں کہتے ہیں کہ کئی کلومیٹر ہم چل کر گئے، اس کے بعد اس گاؤں میں ہم پہنچے۔ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا میں نے سوچا کہ بھائی انسان یہاں ہوتے ہوں گے کیا، انسان کیسے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ میری تعجب کے لیے میں نے وہاں بہت بڑی تعداد دیکھی، اور میری تعجب کی حد نہیں رہی جب میں نے دیکھا ان سیاہ فام لوگوں میں، ان کا رنگ جو افریکنز کا رنگ ہے، ان کے درمیان ایک یوروپین عورت ہے جو بالکل ان کی طرح رہتی ہے، انہی کی طرح کھاتی ہے، انہی کی طرح پی رہی ہے، ان کے درمیان رہ رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ عورت کون ہے؟ تو کہا کہ یہ عورت پچھلے کئی سالوں سے یہاں رہتی ہے، اسے باقاعدہ عیسائیوں نے بھیجا ہے جو یہاں رہتی ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پہنچنے تک میرے تلوے میں پپڑ نکل آئے، اتنی محنت سے میں پہنچا ادھر، اور میں نے سوچا کہ لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اب یہاں میں یہ عالم دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہلے سے کام چل رہا ہے، باقاعدہ لوگوں کو یہاں پر عیسائی بنایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اپنی اپنی زندگیاں یہ مشنریز میں کام کرنے والوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیے ہیں، پوری زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ کام ہی یہی ہے کہ عیسائیت کو پھیلائیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ بعض ایسے ٹرائبز، بیٹا بعض ایسے ٹرائبز میں یہ لوگ گئے، خاص طور پر انڈمان نکوبار وہاں کے ٹرائبز میں لوگ گئے، اور وہاں کی زبان چونکہ وہ لوگ اپنی زبان بولتے ہیں، یہ لوگ نہیں سمجھتے تھے، تو ان میں سے بعض لوگ گئے، انہی کی طرح رہنے لگے، ویسے ہی کپڑے، انہی کی طرح کپڑے پہن کر انہی کے ساتھ رہنے لگے، اور انہوں نے ان کی زبان سیکھی، اور اس زبان کو سیکھ کر اس کی انہوں نے ڈکشنری تیار کی، اس کے بعد اس نے ان کی زبان میں بائبل کا ترجمہ کیا۔ اندازہ لگائیے آپ کس لیول تک کا کام چل رہا ہے، کتنے لاکھ لوگ اس مشنری کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہیں۔ یہ جو آپ کا ویٹیکن سٹی وہ کرتا کیا ہے؟ وہی کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ ساری دنیا میں عیسائیت پھیل رہی کہ نہیں پھیل رہی ہے، کیونکہ ان کے ملکوں میں لوگ عیسائیت چھوڑ رہے ہیں، یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، وہاں کے لوگ تو پھر ایتھسٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہے نا، ان کے پاس وہ مذہب کا کوئی رنگ باقی نہیں رہا، مذہب کو لے کر وہ سیریسنس، سنجیدگی نہیں رہی، وہاں تو مذہب کھیل مذاق ہو گیا نا، وہاں تو پھر بے حیائی ہے۔ تو یہ خاص طور پر اسلامی مملکتوں میں ٹارگٹ کرتے ہیں، عالم اسلامی کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے کام جاری رکھا ہے، آج بھی جاری ہے، اور کئی سالوں سے جاری ہے۔ یہ جو آپ مدراس کے اندر بڑی بڑی ان کی عمارتیں دیکھتے ہیں، بڑے بڑے چرچ دیکھتے ہیں، یہ جگہیں کن کی ہے؟ کن لوگوں نے جگہیں؟ کیا انگریزوں نے جگہ خریدی؟ انگریزوں کی جو حکومت تھی تو کیا ان لوگوں نے یہ ساری جگہیں خریدی؟ بڑی بڑی جگہیں ہیں، بہت بڑی جگہیں ہیں، ہے نا۔ ہم نے ایک چھوٹی سی ایسی مسجد بنائی تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ نے بہت خرچ کر لیا۔ بھائی صاحب آپ جا کر دیکھیے یہ چرچوں میں ان کے بجٹس کیا ہیں، اور ان کے تنخواہیں کیا ہیں، اور کس لیول میں یہ خرچ کر رہے ہیں، کس لیول میں کام کر رہے ہیں۔ قربان جائیں اللہ کی اس دین پر، اللہ کے کلام پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر۔ یہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے کہ یہ لاکھ بھی کوشش کر لیں، یہ تو بڑھنا ہی ہے، اسلام کو بڑھنا ہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو بھی ترقی ہوئی، یاد رکھ لیں ہم مسلمان مملکتیں، ہم مسلمان ملکیں، وہ پورا اس پر کام نہیں کر رہے ہیں جیسے وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے ہاسپٹل، بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے اسکول جو بھی آپ دیکھتے ہیں، ان میں بہت ساری زمینیں مسلمان کے اسلاف نے جو یہاں پر رہتے تھے انہوں نے وقف کیا ہوا تھا۔ تو انگریز آئے، انہوں نے ان اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کیا اور ان کے ڈاکومنٹس بدل کے ان کے حوالے کر دیے۔ یہی حقیقت ہے، ورنہ کوئی انگریز اتنے بڑے بڑے چرچز کیوں نہیں لگا؟ بھائی ان کی چرچز جا کر دیکھیے آپ کتنی بڑی ہے، ان کے اسکولس، اور جا کے آپ دوسری چیزیں دیکھیے کہ کتنی بڑی بڑی ہے۔ تو یہی حقیقت ہے عزیز ساتھ۔ تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو محنت کی ہے ان کے دین کو لے کر، اس کے باوجود وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں ہم جانتے ہیں۔ لوگوں کو پیسوں سے خریدنا یہ ان کا طریقہ ہے، لوگوں کے مجبوریوں پر مدد کر کے ان کے ایمان میں ڈاکہ ڈالنا یہ ان کا طریقہ ہے۔
سوچ سمجھ کے، حقیقت کو جان کر، اللہ کے دین کی تلاش کر کے اس پر ایمان لانے والے بہت ہی کم ہیں، ان کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کے دین، سچے دین کا کمال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی احادیث کا کمال ہے کہ اللہ اکبر، یہ دین خود بخود بڑھتے جا رہا ہے، خود بخود لوگ اسے پڑھ رہے ہیں اور اس کے تعلق سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ اسلام کے فولڈز میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، ہم یہ کہہ کے اگر خاموش بیٹھ جائیں، اللہ کے دین کو پروموٹ نہیں کریں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو بالکل صاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ اس زمانے میں عذابوں کو دیکھو گے، عذاب چاروں طرف تم پر ٹوٹ پڑ رہے ہوں گے۔ ان عذابوں کے درمیان تم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہو گے کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے اللہ کے دین کی بات دوسروں تک نہیں پہنچائی۔ اس کے بدلے یہ عذاب آیا کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ سبحان اللہ، اللہ کے دین کا آپ پروموشن نہیں کریں گے، اللہ کے دین کی تبلیغ دعوت نہیں کریں گے، یاد رکھ لیجئے گا عذابوں پر عذابیں آئیں گی اور آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ تھوڑی دیر بیٹھیں اور اس معاملات پر غور کریں اور اللہ کی اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بھائی دین کا کام کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، دعوت کرنے کے لیے آپ کو عالم ہی ہونا چاہیے، آپ کو فقہ پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنا چاہیے، بڑے بڑے علوم میں ماہر ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ دعوت ہر مسلمان دے سکتا ہے، بلکہ ہر مسلمان دائی اپنے عمل کو لے کر دعوت دیتا ہے۔ ایک مسلمان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، وہ کچھ نہ بولے، اس کے اعمال بولتے ہیں، وہ کچھ نہ بولے، اس کا کردار بولتا ہے۔ ایک مسلمان ایک گورنمنٹ کے ادارے میں ہے، جہاں پر وہ کام کرتا ہے، وہ اپنی نماز کی پابندی کرتا ہے، بات چیت میں جھوٹ نہیں، رشوت لیتا نہیں، اپنے معاملات بالکل صاف رکھا ہوا ہے، تو سبحان اللہ کتنی بڑی دعوت ہوئی۔ اس کے اعمال، اس کا کردار چیخ کر بول رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نہیں کر سکتا ہے کام۔ دعوت تو یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس میں آپ سچے ہوں، اس میں آپ پکے ہوں، اس میں آپ دغا بازی، دھوکہ، جو ہے زبان کا غلط استعمال کرنا ہے نا، لوگوں کو دھوکہ دینا، پیسوں میں جو ہے دوسروں کے پیسوں کو ہڑپنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزوں سے آپ پاک ہیں، اور آپ کو دیکھ رہے ہیں لوگ، آپ مسلمان ہیں تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ تو یہاں پر آپ نے بہت بڑا دین کا کام کر دیا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ تعجب کریں گے، بہت سارے ایسے غیر مسلمان ہیں جنہیں آپ کو صرف ٹچ کرنا ہے، بس مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ تو اپنے دین کے معاملات میں تو بیزار ہیں، انہیں تو چین سکون چاہیے، ان کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے، تو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک جرت نہیں ہوتی کہ وہ جائیں، وہ اسلام کو قبول کریں۔ اگر وہاں کوئی آئے اسلام کو بتائے تو مسلمان ہونے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، بندے مومن کا مومن ہونا، مسلمان ہونا خود ایک دعوت ہے۔ تو ہم کو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی کام ہم کریں، ہم کہیں ملازم ہیں، کہیں نوکر ہیں، کہیں لیبر کا کام کرتے ہیں، کہیں اونر ہیں، کسی گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں، کہیں استاد ہیں، کہیں کچھ عہدے میں ہیں، ہے نا، بڑے عہدے میں ہیں، منسٹر کے لیول میں ہیں، ہے نا، جو بھی آپ کا عہدہ ہو، آپ اس جگہ، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، بولے نہ یا بولیں، آپ وہاں پر اسلام کا ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں۔ جب تک آپ کا نام عربی میں ہے، جب تک آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہاں سے آپ کا ریپرزنٹیشن شروع ہو گیا، وہاں آپ کی دعوت کا کام شروع ہو گیا، وہاں آپ دین پیش کرنا شروع کر چکے ہیں۔ آپ کا نام جیسے ہی مسلمانوں کا ہے، خود بخود شروع ہو گیا، کاؤنٹ ڈاؤن، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ایسے موقع پر اگر ہم نے اپنا کام ٹھیک سے کیا، اسی میں بہت سارا کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایسا نہیں کہ آپ صرف کردار دکھائیں، خاموش رہیں، نہیں، بولنا پڑے گا۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس آدمی کی بات سے کس آدمی کی بات بہتر ہو سکتی ہے جو زبان کھولتا ہے،
اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اور اچھے اعمال کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بطور مسلمان پیش کرتا ہے. 3 کام: ایک، زبان کھول کے اللہ کی طرف بلانا، نمبر 2 عمل کرنا، اور نمبر 3 اپنے آپ کو مسلمان بولنے میں فخر محسوس کرنا، یہ نہ کہ میں مسلمان ہوں. کیوں اللہ نے کہا کہ اننی من المسلمین، یعنی میں مسلمان ہوں بولتا ہے؟ کیونکہ اس کا بولنا خود ایک دعوت ہے عزیز ساتھیو. جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ مسلمان ہیں تو آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے کردار کو غور سے دیکھ رہے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہڑپ رہے ہیں، موقع ملا آپ نے دغا بازی کر دیا، تو پھر آپ دوسروں کو دھوکہ دینے سے پہلے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اسی کو منافقت کہتے ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ جب آپ کے کردار اچھے ہیں، آپ اچھا کام کر رہے ہیں، یہیں سے بات ختم نہیں ہوتی. آپ کو زبان کھول کے بلانا پڑے گا، لوگوں کو بولنا پڑے گا. تو پچھلے 1 ہفتے میں آپ یہ اکاؤنٹ نکالیے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو بولا، کتنے غیر مسلمان جو آپ کے ساتھ تھے، بیٹھے اٹھے معاملات کیے، اور کتنے ایسے بگڑے ہوئے عقیدے والے مسلمان جو آپ سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، آپ کے خاندان میں، آپ کے کام کی جگہ، آپ کے اڑوس پڑوس میں، کتنے لوگوں کو آپ نے بولا. جیسے آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ویسے آپ کو دین بولنا ضروری ہے اس ماحول میں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا میں مسلمانوں کو پسپا کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں کو توڑا جا رہا ہے، آپ کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے نا. اگر آپ کا یہ جوش سچا ہے تو آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ زبان کھولیں، آس پاس کے لوگوں میں اسلام کے بارے میں بولیں حکمت کے ساتھ. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. بالحکمہ، حکمت کا مطلب کیا ہے؟ جب بولنا ہے وہاں بولے، جب بولنا ہے وہاں بولے، اتنا ہی بولے جتنا بولنا ہے. بعض لوگ موقع محل کا لحاظ نہیں کرتے اور اندھا دھند بولنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو نفرت آ جاتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو جتنا بولنا ہے اتنا ہی بولنا ہے، جہاں بولنا ہے اتنا ہی بولنا ہے. اسی کو کہتے ہیں حکمت، اور جو بولنا ہے وہی بولنا ہے. اگر آپ واقعی ایمان کا جوش اپنے اندر رکھتے ہیں تو کل سے آپ اس کام کو شروع کریے گا کہ یہ ٹارگٹ بنائیے گا کہ بھائی سب سے پہلے میں، میرے گھر والے، میرے اڑوس پڑوس میں جو بگڑے ہوئے عقیدے والے ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ان کے پاس نماز کی پابندی نہیں، ان کے پاس کچھ نہ کچھ بولوں گا. دیکھیے میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو بڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو جو معلومات جانتے ہیں اسے شیئر کریے. ہاں، آپ عالم بن کے فتوے کے میز میں مت جائیے، فتوے کے کرسی کو مت پکڑ لیجیے، یعنی ہر چیز میں جانتا ہوں یہ مت کہیے. جو میں جانتا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا، اس سے زیادہ آپ سے پوچھا گیا تو کہیے کہ بھائی اہل علم ہے، آپ کو میں ادھر پہنچاتا ہوں، آپ پوچھ لیں، یا پھر میں پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں. آج کل پوچھنے کے لیے کیا ہے بھائی؟ تو پورے وسائل تو ہیں. آپ کے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ نمبر ہے، اہل علم کا نمبر ہے، آپ ڈالیے، اس میں پوچھیے اور فوراً آپ کو جواب مل جائے گا. ماشاءاللہ انفارمیشن کا زمانہ ہے، تو آپ تھوڑے بہت اپنے پاس انفارمیشن رکھیے اور جائیے ان کے اندر سدھار پیدا کرنے کے لیے کوشش کریے. آپ کا جو جوش تھا نا، وہ جوش، وہ گرمی آپ ادھر دکھائیے، ادھر لوگوں کے درمیان جائیے، آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے. بگڑے ہوئے مسلمانوں کی جو ہے تبدیلی مقصود ہونی چاہیے آپ کے اندر. اللہ اکبر. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مندروں کو جاتے ہیں، پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مندروں میں چڑھاوے چڑھاتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں صرف نام ہے، نماز کبھی پڑھی نہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم نہیں؟ تو عزیز ساتھیو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر جا بجا کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں ہم نے سب سے بہتر امت بتایا، تمہیں ہم نے ساری امتوں پر تمہیں ہم نے طاقت دی. اللہ اکبر. مسلمانوں کو اللہ نے کیا نہیں طاقت دی؟ حالانکہ یہ زمانہ ہے جب اسلامی طاقت ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے باوجود اتنا ڈر، اس کے باوجود مسلمانوں کا آج بھی اتنا روب ہے مسلمانوں کا کہ کافر آج بھی کامتے ہیں، انہیں آج بھی ڈرے کہ کہیں یہ لوگ جڑ نہ جائیں. ایک آپ مثال آپ نے فلسطین کے اندر دیکھ لی ہے کہ نہیں؟ 2 سال سے یہودی جس کے پاس پورا امریکہ کی طاقت ہے، اس کے پاس پورے وسائل ہیں، اس کے باوجود دیکھتے ہیں کہ وہ بے بس ہے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے سامنے.
وہ بے بس ہے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے. خاک کو خون میں لوٹا دیا گیا ہے نا, اسے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا گیا, پریشان ہے وہ. تو انہیں ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ لوگ جڑ جائے نا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. آج بھی روب ہے, حالانکہ کیا ہے, سب کچھ چلا گیا ہمارا. اندازہ لگائیں جب ساری دنیا میں اسلام کی حکومت تھی, جو کہ 1000 سے زیادہ سال گزرے ہیں, اتنی بڑی عزت اللہ نے دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو, تمام قوموں میں سب سے بہتر ہو, تمہارے پاس پوری چیزیں ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا, سلطنتیں, بادشاہتیں, دولتیں, زمینیں, طاقتیں, اسلحہ, آرمی, جو کچھ کہیے اللہ نے سب کچھ دیا ہے, بلکہ آج بھی دیا ہوا ہے. جتنا پیسہ مسلمانوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے, بہت عزت دی ہے, اسی لیے کہتا ہے کہ تم بہتر امت ہو. اور کہا اللہ نے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اس لیے تم بہتر ہو. اس لیے کہ بہتر تم نہیں ہو کہ تمہارے پاس پورے وسائل ہیں, اس لیے تم بہتر نہیں ہو کہ تمہارے پاس پوری زمین ہنوار ہے, تمہارے پاس نہیں بھائی, تمہارے پاس بہتری اس لیے ہے کہ تم اچھائی کا کام کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو. تمہارے پاس زبان کھول کے بولنے کی طاقت ہے. سبحان اللہ. ساری دنیا میں کسی بھی قوم کے اندر یہ سکت نہیں کہ زبان کھول کر بولیں کہ ہم بہتر ہیں, نہیں ان کے پاس. کوئی مذہب والا آپ کو کیا بتا سکتا ہے کہ بھائی میرا مذہب بہتر ہے؟ نہیں بتا سکتا سوائے آپ کے, کیونکہ آپ کے عقائد کلیئر ہیں. ان کے عقائد میں آج بھی پتہ نہیں کس کی عبادت کر رہے ہیں. یہ ایک عیسائی کو لے لیجئے آپ, ساری دنیا میں ڈنکا ہے کہ نہیں, ساری دنیا میں سینہ ٹھونکتے ہیں, لیکن انہیں آج تک نہیں معلوم کہ وہ جیسس کی عبادت کرتے ہیں یا پھر ہولی فادر کی بات کرتے ہیں یا پھر ہولی گوسٹ کی بات کرتے ہیں. 3 میں 1, 1 میں 3, ٹرینٹی. اور اللہ نے دیکھی انہیں ایسا مغالطے میں ڈالا کہ اسے مانا تو ہی جیسس, وہی اسے مانا تو ہی وہ کرسچن ہے, ورنہ کرسچن نہیں ہے. اگر کوئی کرسچن ہے کہ ٹرینٹی کو نہیں مانتا, ان کی نظر میں وہ کرسچن نہیں ہے. وہ کرسچن اس وقت ہے جب وہ ٹرینٹی کو مانے, اور ٹرینٹی کیا ہے, خطرناک مغالطہ ہے, خطرناک کنفیوژن. 3 میں 1, 1 میں 3, کسی کو آپ تک نہیں مانو. اور آپ کے عقائد صاف ہیں. آپ جو مسجد میں جاتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, مجھے بتائیے کہ کون سی قوم میں کر سکتی ہے؟ حالانکہ چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں, سب کا عقل یہی کہتا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی خدا ہے, ایک ہی گاڈ ہے, اسی کی عبادت ہونی چاہیے, سب مانتے ہیں, لیکن کر نہیں سکتے. دیکھیے آپ تعجب کی بات, جائیے ہندو بھائیوں کو دیکھیے, ان کے پاس وید پڑھیے, ان کی کتابوں کو پڑھیے, ایک ہی خدا ہے, ایک ہی ایشور ہے, اسی کی عبادت کرنی چاہیے, لیکن ان کی عبادت گاہوں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں. مورتیوں کے بغیر وہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتے, چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے. کیا آپ انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ کیا آپ انہیں عقل نہیں رکھتے سمجھتے ہے؟ ان کے پاس بھی عقل, وہ تو ہم سے زیادہ دنیا میں پڑھی لکھی ہوئی قوم ہے, دنیاوی چیزوں کو ہم سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ عقل دنیا کے ہم سے زیادہ رکھتے ہیں. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا یعلمون الظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. دنیا کی جو ظاہر باتیں ہیں یہ ساری چیزیں جانتے ہیں, لیکن آخرت کی بات آئے تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے خود کہا. تو یہ تو بڑے بڑے پڑھائی انہوں نے پڑھی رکھی ہے. وہ معلوم ہے کہ بھائی ایک ہی اللہ ہے, ایک ہی ایشور ہے, اسی کی عبادت ہونی چاہیے, اسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا چاہیے, وہی پوری مشکلات کو حل کر سکتا ہے. عقل بھی یہی کہتی ہے, دل بھی یہی کہتا ہے, سمجھ بھی یہی کہتی ہے, پڑھائی بھی یہی کہتی ہے, لیکن کر نہیں سکتے. دیکھیے مصیبت. کون سا ایسا جو ہے مندر ہے جس میں مورتی نہیں ہے؟ ماننا ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. جائیے چرچ میں دیکھیے, کلیسا وہاں پر مورتی رکھی ہوئی ہے. بھائی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ یاد رکھ لیجیے مسجد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ان کے پاس. وہ ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں, بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں. ان کے بڑے بڑے جو رشی ہیں, منی ہیں, سنت ہیں, سادھو ہیں, ان کے آپ جو ہے ٹاک سنیے, ان کی باتیں سنیے, عقل ہے, سمجھ ہے, فہم ہے, مانتے ہیں کہ ایک ہی ایشور ہے, نہیں کر سکتے عبادت ایک اللہ کی. ہم ہیں کہ ہمارا بچہ آتا ہے مسجد میں, ہماری عبادت گاہوں میں مورتیاں نہیں ہیں, ہم آتے ہیں سیدھے اللہ کو پکارتے ہیں. ان کے ہاں سیدھا نہیں پکار سکتے آپ کو فلان سنت کو خوش کرنا ہے, فلان سادھو کو خوش کرنا ہے, وہاں پر وہ آپ کو ٹریشن کرنا ہے, آپ کو وہ کام کرنا ہے, آپ کو وہ چڑھاوے چڑھانا ہے نا, اسے خوش کریں, اسے, اور مندر میں وہی ذات کا آدمی ہوگا, یہ ذات کا آدمی نہیں ہوگا. کتنی دشواریاں, کتنی رکاوٹیں, کتنے ہنڈرنس عزیز ساتھیوں.
اور آپ ہیں کہ بغیر کسی ہنڈرنس کے مسجد میں آتے ہیں، اللہ اکبر سجدہ کرتے ہیں. یہ جو آپ سجدہ کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. اور اللہ نے انسان کے علاوہ کسی کو یہ نعمت نہیں دی کہ وہ سجدہ کر سکے. جتنی مخلوقات آپ دیکھ لیجئے، کوئی سجدہ نہیں کر سکتی. انسان کی طرح سب سے قریب اگر کوئی جانور ہے تو آپ کہتے ہیں گوریلا، ایپس. ان کا تو پورا سسٹم الٹا ہے، ہاتھ پیر ان کے الٹے ہیں، جھک نہیں سکتے. جانوروں کے سروں میں منہ رکھا ہوا ہے، سجدہ کہاں سے کریں گے؟ سجدے کے لیے سب سے مناسب چہرہ انسان کا چہرہ ہے. سجدے کرنے کے لیے اللہ نے اسے ماتھا دیا ہے، سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے اسے ناک دیا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کے چہرے کو سنوارا ہے، خوبصورت بنایا ہے، پیدا کیا ہے. اللہ نے اپنے ہاتھوں سے 3 کام کیے: جنت کو سنوارا، تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور آدم کے چہرے کو تیار کیا. اس لیے تیار کیا کہ وہی سجدہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سجدہ نہیں کر سکتا. تو انسان کی فطرتی طلب، انسان کی فطرت کی پیاس، وہ جو عبادت کرنے کی ہے، وہ صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری قوم کے اندر اتنا دم نہیں کہ وہ زبان کھول کر کہہ سکے لوگوں کو، اے لوگوں آؤ ہم تمہیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں. کسی کے اندر دم نہیں سوائے مسلمانوں کے. سوائے ہم مسلمانوں کے کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ آئیں ہم تمہاری دنیا کو بھی سنوارتے ہیں، ہم تمہاری آخرت کو بھی سنوارتے ہیں، ہم تمہاری فطرتی تڑپ کو پورا کرتے ہیں، تمہارے لیے جتنی بھی چیزیں چاہیے سب ہے. مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے عقائد کرسٹل کلیئر ہیں، ہمارے بلیفز کرسٹل کلیئر ہیں. کسی کے پاس اتنی کلیئرٹی نہیں ہے. جائیے جوئش کے پاس دیکھیے، ان کے پاس قیامت ہے یا نہیں ہے. ان کے پاس 5 اوپینینز ہیں ان کے اسکالرز کے. کوئی کہتا ہے کہ دنیا میں قیامت ہے، کوئی کہتا ہے کہ قیامت ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے قیامت ہے لیکن وہ نہیں. ہزاروں باتیں ہیں. خدا کو لے کر ان کے پاس بھی کلیئرٹی نہیں ہے، کسے مان رہے ہیں. سبحان اللہ. عقائد کو لے کر، بلیفز کو لے کر، فیتھ کو لے کر جتنی کلیئرٹی، جتنی سمپلسٹی ہم لوگوں کے پاس ہے، کسی اور کے پاس عزیز ساتھیوں نہیں ہے. اتنی اچھی چیز، اتنی بہترین چیز رکھ کر ہم زبان پر تالا ڈال کے بیٹھے ہیں. کیوں ہم اس بات کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے؟ ہم مسلمان جو نہیں جانتے وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں، انہیں بھی ہم ایسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں. تو پھر ہم اور آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ساری دنیا میں اسلام کو پیٹا جا رہا ہے، اسلام کو پسپا کیا جا رہا ہے؟ اگر آپ واقعی پکے ایماندار ہیں، پکے مسلمان ہیں، آپ کے اندر وہ جوش ہے، تو یاد رکھ لیجئے آپ کو یہی کام کرنا ہے. کل سے آپ اپنے ماتھے میں پٹی باندھ لیجئے، کہیے کہ بھائی جو کوئی بھی میرے سامنے گزرے گا میں اس کے لیے اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو کہوں گا. یہ کرنا ضروری ہے. عقائد میں کلیئرٹی. اور اس کے بعد آئیے عبادات. ہم جیسی عبادت کرتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو عبادت کی طرف بلا سکتے ہیں، ویسے دنیا میں کوئی قوم نہیں بلا سکتے. جی ساتھیوں، آپ کے پاس 5 وقت کی نماز، 5 وقت آپ اپنے ایشور کو پکار رہے ہیں، 5 وقت آپ اپنے اللہ کو پکار رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آ کے تڑپتے ہیں. آپ کے لیے اللہ آپ کی پوری مانگ پوری کرنے کے لیے ہے. اس سے بہتر کیا چاہیے آپ کو؟ عبادات. کتنی کلیئرٹی ہے، اللہ اکبر. اس کے بعد لین دین میں آئیے. آپ کون ہے ساری دنیا میں مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہ کوئی دین، نہ کوئی قوم، نہ کوئی آرگنائزیشن، نہ کوئی کمیونٹی، نہ کوئی کنٹری اسلام کے معاملات میں، ٹرانزیکشن میں اسلام کا ذرا برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. تجارت کیسی کرنی ہے، شادی بیاہ کیسی کرنی ہے، ایک انسان کا تعلق دوسرے انسان سے کیا ہو سکتا ہے، اس کے تعلق سے کلیئر ڈائریکشنز اسلام سے بہتر کہیں اور نہیں. عیسائیت دیکھیے ساری دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ کیسے شادی کریں، اور شادی کرنے کے تعلق سے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا. کوئی ڈائریکشنز نہیں ہے، وہ ہر کمیونٹی اپنے حساب سے کر لیتی ہے. یہاں پر آپ کو نہانے دھونے سے لے کر مرنے کے بعد آپ قبر میں جاتے ہیں تو آپ کو کیسا دفنایا جائے اس تعلق سے پورے ڈیٹیلز مل جائیں گے آپ کو. اتنا بڑا خزانہ، اتنی بڑی نعمت ہم اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے. اللہ اکبر. اور کردار اخلاق کے بارے میں آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جتنی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے اتنی ڈیٹیلز ہیں. اللہ اکبر.
دنیا میں کسی بھی شخصیت کی اتنی ڈیٹیلز، اتنی تفصیل نہیں ہے بھائی. اسی لیے ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخصیت کی اتباع بھی کرنا چاہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. اگر اتباع کرنی ہے ایک ہی شخصیت کی ممکن ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ کس کی زندگی ہے آپ اتباع کرنے کے لیے؟ ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کیسے عبادت کی اور لوگوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنے بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، شادی انہوں نے کیسے کی، اور لڑائی کے میدان میں کیسے تھے، کنٹری کیسے چلائیں، لوگوں کو کیسے چلائیں، جانوروں کے ساتھ کیا سلوک ہو، دوسرے چیزوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، سب 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 ڈیٹیلز ان کے بارے میں آپ کو مل جائیں گے. ایسے ڈیٹیلز کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں ملیں گے. جس کے ڈیٹیلز آپ کو نہیں ملتے آپ کیا خاک ان کی اتباع کریں گے؟ بتائیے مجھے. تو اتنے سارے خزانے عزیز ساتھیوں ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کو دوسروں تک نہیں سناتے تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا. اور یاد رکھ لیجیے قیامت کے دن یہ جو آپ کے ساتھ تھے نا، آپ کے ساتھ جو کام کر رہے تھے، منسامی رامسامی، جنہیں آپ نے کچھ عزت نہیں دی، جنہیں آپ نے کچھ کنسیڈر نہیں کیا، قیامت کے دن آئیں گے آپ کے گریبان کو پکڑ لیں گے، کہیں گے کہ یہ آدمی تھا، میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ اس نے تجارت کی، میرے ساتھ اس نے کام کی، لیکن اس ظالم نے، اس بدبخت نے ایک زبان کھول کے کبھی بھی ایک بات بھی نہیں بتائی. یہ جاتا تھا نماز پڑھنے، مجھے کبھی نہیں بتائی. جتنے بھی آس پاس کے ہیں قیامت کے دن آپ کو پکڑ لیں گے ضرور، بھئی ساتھ تھا، کچھ بتایا نہیں اس نے. تو پھر آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ تو اسی ساتھیوں اپنے گھر سے کام شروع کریے، اپنے کام کے ذریعے سے اپنے کام شروع کریے. اور کتنی اچھی بات ہے کہ آپ ہفتے میں یا پھر مہینے میں ایک وقت نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ایک اتوار کے دن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں نکالتا ہوں، میں میرے پرانے دوستوں سے ملتا ہوں، ہے نا، میں جاتا ہوں فلاں علاقے میں جہاں پر فلاں لوگ ہوتے ہیں، ان سے بیٹھتا ہوں، بات کرتا ہوں، چائے پیوں گا، بات چائے کے ذریعے سے باتیں چھیڑوں گا. اچھا باتیں کیسے شروع کریں؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دعوت کیسے کریں، کیا بولیں؟ بھائی بولنے کے لیے تو سمندر ہے. اب بیٹھنے بات کرنے کے بیٹھے، مسجد کی اذان سنی آئی، آپ نے کہا کہ بھائی تم جو فلاں ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اذان کا کیا معنی ہے؟ اذان کے معنی جان لیجیے آپ. اذان کے معنی یہ پورا اسلام ہے اس کے اندر، سبحان اللہ. اذان آپ نے کسی کو سمجھا دیا، پورا اسلام ہے اس کے اندر. اللہ کی وحدانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور نماز کی طرف بلانا، اور جیت کی طرف بلانا، کامیابی کی طرف بلانا، مسجد کی طرف دعوت ہے اس کے اندر پورا. تو آپ پوچھئے کہ بھائی اسلام میں اذان کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، اس کے معنی کبھی آپ نے سنے ہیں؟ چلو میں سناتا ہوں آپ کو. اچھا اسلام کا کیا معنی ہے؟ ایک لفظ اسلام کا معنی امن میں آنا، وہاں سے اپنی بات شروع کریے، ہے نا. اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ تھے تو آپ بات چیت شروع کیے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا راستے میں مسجد آ گئی تو کہا کہ مسجد کیا ہے، مندر مسجد میں کیا فرق ہے؟ تو اسے اپنے ساتھ مسجد لے جائیے، دکھائیے کہ مسجد کے اندر کیا ہے. ہم مسلمان مسجد میں کیسے رہتے ہیں، دکھانے میں کوئی حرج نہیں. کتنے ایسے صحابہ تھے جو اپنے ساتھیوں کو لاتے تھے، دکھاتے تھے مسجد، دیکھو ہمارے پاس اللہ کو پکارنے کے لیے کوئی ذریعے کی ضرورت نہیں، ہم سیدھے اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا اذا سألك عبادي عني فإني قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فليستجیبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو کہیں کہ میں بالکل قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ تمہاری مانگوں کو سنتا ہوں اور تمہاری مانگوں کو پوری کرتا ہوں. تمہاری مانگوں کو سنتا ہوں، تمہاری مانگوں کو پوری کرتا ہوں. آئیے براہ راست اللہ کی بات کریے. یہ دیکھو مسجد میں ہی ہوتا ہے نا. کتنے ایسی چیزیں ہیں جہاں آپ بات چھیڑ سکتے ہیں، ہے نا. جب بھی آپ بات کریں یاد رکھ لیجئے بات آپ عقیدے سے شروع کریے، کوئی مسئلے سے نہیں. بعض لوگ ہے نا گفتگو اسلام میں کیوں 4 شادیاں ہیں، ہے نا، مسلمان جو ہے داڑیاں کیوں ایسے رکھتے ہیں، مسائل سے مت شروع کریے. کیونکہ مسائل میں کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ اہل علم کے درمیان دونوں جائز ہوتے ہیں. تو آپ اسلام کے جو بیسکس ہیں، اسلام کے جو فنڈامنٹلس ہیں، یہاں سے بات شروع کریے. یہی چیز ہے جسے اسلام لوگوں کے درمیان پیش کرتا ہے نا. آپ کہیے کہ قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائیے. ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ تو آتی ہے نا. اس کے ترجمہ بولیے. سورہ اخلاص قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کون ہے مسلمان نہیں جانتا؟ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کا معنی بولیں. یہیں سے بات شروع ہوتی ہے. تو آپ کو بات چیت شروع کرنی ہے.
مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا. ایک مرتبہ میں بس میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک تمل بولنے والے ایک اسپیکر تھے. تو ہم دونوں بس میں سفر کر رہے تھے. تو ایک سیٹ میں انہیں بیٹھنے کا موقع ملا تو وہ بیٹھ گئے, میں کھڑا تھا. تو وہ جہاں بیٹھے تھے ان کے بغل میں ایک بہت بڑا پجاری تھا جو اپنے پورے جو ہے حال پہنا ہوا بیٹھا ہوا تھا. تو یہ جو بازو بیٹھے تو انہوں نے بات چیت میں اسلام کے بارے میں شروع کیا. تو میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا. وہ آدمی ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سن رہا تھا گویا کہ وہ کئی سالوں سے اس کا پیاسا تھا. تو یہ بتاتے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ اور بتاؤ, بتاتے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ اور بتاؤ, سنتے جا رہا ہے. اور اس کے بعد جب سٹاپنگ آ گیا, ہمیں اترنا تھا, تو ہم جب اتر کے جا رہے تھے تو وہ صاحب نے ان سے کہا کہ یہ باتوں کو آپ پہلے ہی شروع کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. وہی باتیں میں سنتا. لوگ پیاسے ہیں, لوگ اسلام کی جاننے کے لیے پیاسے ہیں. عزیز ساتھیوں, جائیے ان پیاسوں کے پاس, جائیے ان کے پاس اسلام پیش کریے, ان کے پاس اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ جو جانتے ہیں, آپ کے پاس جو جانکاری ہے اتنا ہی کافی ہے. یاد رکھ لیجیے, کسی کو مسلمان بنانے کے لیے بڑے بڑے جو ہے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, جو آپ سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے, جو آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے, جو کہتا ہے کہ نہیں تم غلط ہو ہم صحیح ہیں, تو ان کا کام اہل علم کے پاس چھوڑ دیں. وہ آپ ایریا آپ کا نہیں. آپ کہیں کہ بھائی اہل علم سے رجوع کریں. آپ جو بھی آپ کے اشکالات ہیں ان کے پاس جوابات ہیں, وہ آپ کو جوابات دیں گے, تو آپ انہیں کانٹیکٹ کرا دیں. ورنہ آپ کے پاس جو معلومات ہیں تو آپ ان معلومات کو لے کے آگے بڑھیے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ لیٹسٹ فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں. کسی بھی اہل علم سے کانٹیکٹ کر کے آپ پوچھیں. جیسے لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں آیت کا کیا معنی ہے, فلاں حدیث کا کیا معنی ہے, میرا ساتھی اس آیت کے لے کر ان چیزوں کو بتا رہا ہے, ایسی باتیں بتا رہا ہے. تو ہر اشکالات کے جوابات 1000 سال پہلے ہم لوگوں نے دے دیے ہیں, موجود ہیں. تو یہ انفارمیشن گیدر کر کے آپ کو یہ کام کرنا ہے عزیز ساتھیوں. اور یہ کام میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے, اتنی برکت دی ہے. جن لوگوں کو میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا, یہ کام وہ کرتے ہیں, زندگی کا ان کا حصہ بن گیا. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں, جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں, ویسے آپ کے پاس ایک ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, ہے نا, بگڑے ہوئے مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلائیں, ہے نا. اس کے لیے آپ کو ایک وقت نکالنا ہے. یہ آپ کے زندگی کا حصہ بنا لیجیے. اللہ اکبر. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اجر لوٹ لے جاتے ہیں, اجر لوٹ لے جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں بلانے والوں نے صرف ایک مرتبہ ایک بیان میں بلا, کہا کہ آئیے بیان میں بیٹھیے, اس کے بعد وہ آئے, بدل گئے, اور اس کے بعد وہ جتنا بھی عمل کرتے ہیں, جنہوں نے 1 منٹ کے لیے بلایا نا, ان کے کھاتے میں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. آپ نے ایک صاحب کو بلایا, وہ آیا, بڑا دین پر آ گیا, وہ نمازی بن گیا, وہ جتنی بھی بات کرتا ہے ایک حساب کو اجر ملتے رہے گا, آپ کے کھاتے میں چڑھتے رہے گا. تو اس سے بہتر عمل کیا ہو سکتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب سے کہا, یا علی لأن یہدی بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم. علی, یہ اچھی طریقے سے جان رکھو, تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت میں آتا ہے تو دنیا کے بہترین پراپرٹیز سے وہ کئی درجے بہتر ہے کہ ایک آدمی آپ کے ذریعے سے اسلام میں آ جائے, ایک آدمی آپ کے ذریعے سے صحیح دین جان لے. دنیا کی ساری خوشیاں, دنیا کی ساری آسائشوں سے بہتر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہی ہم صحابہ کے اندر دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق اسلام قبول کرتے ہیں, فوراً گئے. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابوبکر صدیق تھے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھے, تجارت ان سے ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شروع کیا, اور جیسے ہی بولا, بغیر کسی روک ٹاک کے, بغیر کسی سوچ وچار کے, وہ سیدھے اسلام قبول کر لیتے ہیں. اللہ اکبر. اور گئے, جس دن اسلام قبول کیا, جیسے ہی معلوم ہوگا حق میں ہے, اور محمد رسول اللہ نے کہا کہ یہ پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے, یہ پیغام پہنچانے کے لیے مجھے نبی بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد سیدھے ابوبکر صدیق گئے. ایک ہی دن کتنے لوگوں کو بلا رہے ہیں, عبد الرحمن بن عوف, عثمان بن عفان, عبد الرحمن بن عوف, طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن العوام, سعید بن زید, 10 مبشرین, یعنی 10 لوگ جنہیں اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی. ان میں جو 6 افراد کو پہلے دن ابوبکر صدیق نے اسلام کے بارے میں بتا دیا. جس دن اسلام قبول کیا فوراً گئے. وہ تو اونر تھے نا, تجارت کے اونر تھے, بزنس مین تھے, تو جو بھی ان کے ساتھ تھے سٹاف, سب کو بتایا, کہا کہ صحیح آ گئے آپ, کوئی سوچنے کی بات نہیں, قبول کرو. تو دھڑا دھڑ لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور مکے کے زمانے میں صحابہ نے کیسے کیسے موقعوں کو استعمال کیا, یعنی جیسے جیسے موقع ملا اسلام کے پیغام کو پہنچایا, ہے نا. جو بھی کافر آتا اسے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچا دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پڑھتے, مسلمان ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں انہیں جگہ نہیں دی جاتی تھی,
جب تک عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول نہیں کیے، اس سے پہلے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو بلایا جاتا تھا، چھپ چھپ کے لوگوں کو لایا جاتا تھا، ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا تھا اور وہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ اور جس دن سے عمر بن خطاب اسلام قبول کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں بیٹھتے تھے، کعبے میں بیٹھتے تھے، وہاں پر لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، اور قریش آتے، ان کے سردار آتے، یہ مشرکین کے سرغنے آتے، دیکھتے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، جھگڑتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں ہے نا۔ ابو ذر غفاری آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے قبیلے میں جاؤ، تم جو جانتے ہو وہاں چپکے سے اس تعلق سے کام کرنا۔ لیکن جوش والے تھے تو صفا کی پہاڑی میں چڑھ گئے اور چیخ کر کہا کہ میں مسلمان ہو گیا، لوگوں نے پیٹا انہیں، کئی مرتبہ وہ مار کھائے۔ جی ساتھیو، اسلام بڑی آسانی سے پھیل نہیں گیا، قربانیاں ہیں۔ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور جب ہجرت کرتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا تھا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں حج کرنے والوں کی تعداد 1,24,000 کی تھی۔ وہ کردار، وہ بات چیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے زمانے میں جیسے ہی حج کا موقع آتا خیمہ خیمہ چڑھتے، ایک ایک خیمہ چڑھتے، ٹینٹس چڑھتے، اور دیکھتے کہ اندر کون قبیلہ ہے، اور ان کے پاس جاتے اور ان کے پاس اسلام پیش کرتے، خیمہ خیمہ۔ اور اس کے پیچھے سے آگے ابو لہب اور پورے دشمن پیچھے سے آگے، اور کہا کہ اس کی بات مت سنو، یہ لوگوں کو بہکاتا ہے، یہ لوگوں کو جادو کرتا ہے، پاگل آدمی ہے، کیا کچھ نہیں کہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اپنا کام۔ وہ جوش و جذبہ اسلام پھیلانے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ٹولیاں نکالی، کئی سریے نکالے، کہا کہ بھائی تمہارا کام جہاد نہیں، تم جاؤ اس قبیلے میں اسلام پھیلاؤ۔ سعد بن معاذ اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ اکبر، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ انصاری صحابہ کے تو دل پہلے سے ہموار تھے، اور وہاں پر صرف موقع ہونے چاہیے تھا، جیسے بارش کے ایک بوند کا انتظار کرتا ہے اس قطع ارض، وہ زمین انتظار کرتی ہے، جیسے ہی بوند پڑتا ہے وہاں سے لہلہاتی کھیت نکل آتی ہے، پودے نکل آتے ہیں۔ بالکل صحابہ، انصاری صحابہ کے تو دل ایسے ہی تھے۔ سعد بن معاذ بنو عبد الاشہل کے سردار تھے۔ اسید بن حضیر اسلام قبول کر لیتے ہیں مصعب بن عمیر کی دعوت میں۔ مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی آپ جائیے مدینہ، میرے آنے سے پہلے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے، اور مصعب بن عمیر گئے، چند سالوں میں 90 سے زیادہ لوگوں کو مسلمان بنا لیا۔ مدینے میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا جن میں مسلمانوں کی تعداد نہیں رہی ہو۔ اللہ اکبر، کتنی تیزی سے اسلام کو نہ پھیلایا۔ کرتے کیا تھے؟ صرف قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے۔ قرآن کی آیتیں پڑھیے، کسی کو آپ کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ بولنا چاہتے ہیں، پہلے سورہ فاتحہ کو عربی میں پڑھیے۔ عربی میں پڑھتے ہیں نا آپ، اس کی عجیب و غریب تاثیر ہے، سننے والے کا دل بدلتا ہے۔ سبحان اللہ، عجیب و غریب ہم نے واقعات اس تعلق سے پڑھے ہیں، سنے ہیں۔ سعد بن معاذ اسلام قبول کرتے ہیں، مصعب بن عمیر سے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تم میرے علاقے میں کیوں آئے، تم میرے لوگوں کو بے دیندار کیوں بنا رہے ہو؟ مصعب بن عمیر نے کہا کہ بھائی میرے بازو بیٹھ جاؤ، میری بات سنو، اگر اچھی لگے تو مان لو، ورنہ میں چلے جاؤں گا۔ سعد بن معاذ قبیلے کے سردار، سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے۔ سننے کے لیے بیٹھتے ہیں کفر کی حالت میں، اور اس کے بعد ایمان کی حالت میں اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے مسلمان ہوئے کیا کیا؟ سیدھے اپنے قبیلے کے پاس گیا، بنو عبد الاشہل کے پاس گئے، اور سارے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا، لگ بھگ 80 کی تعداد تھی، سب کو جمع کیا، کہا کہ آج کے بعد میری بات چیت تم سے حرام ہے، میں نہ تم سے بیٹھوں گا تمہارے ساتھ، نہ میں تم سے بات چیت کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین سردار ہیں، آپ ہمارے لخت جگر ہیں، آپ ہمارے سینے کا ٹکڑا ہیں، آپ ایسے کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو کہا کہ اگر تم میرے سے تعلقات رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ شام آتے آتے پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے، ایک آدمی اسلام قبول کیا، سبوں کو اسلام مسلمان بنا دیا۔ اللہ اکبر، اسلام لاتے تھے، عمل کرتے تھے لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ وہ بھی، آپ بھی عمل کریں۔ صحابہ کی یہ خوبی تھی، یہ جذبہ تھا ان کے اندر کہ جاننے کے بعد دوسروں کو بتائیں یہ غلطیاں جو چل رہی ہیں، یہ غلطیاں، یہ جو شرک بدعت جو چل رہی ہے، اسے روکنے کے لیے عزیز ساتھیوں جذبہ چاہیے، یہ جو دل کے اندر جو بیداری ہوتی ہے وہ چاہیے، جوان دل چاہیے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی،
جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، ان باتوں میں ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ان میں یہ بات اہم تھی کہ بھائی آپ اسلام کے بارے میں جانیں، آپ خود اس میں رہیں، اور آپ کے اندر جو بھی معلومات ہیں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں سے کہیں کہ بھائی تم بھی اس پر عمل کرو۔ اس طریقے سے اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، اسلام پھیلتا ہے، اور آپ کے دشمنوں کو اس سے کرارا جواب کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر تلوار لے کے آپ انہیں مار دیں وہ بھی وہ برداشت کر لیں گے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اسلام کی ترقی ہو رہی ہے، مسلمان لوگ ہو رہے ہیں، صحیح دین جان رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے درست ہو رہے ہیں، بدعات کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، بدعات سے پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ایسا کرارا جواب ہے، اس سے کرارا کوئی دوسرا جواب نہیں ہو سکتا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہے تو کریے گا انشاءاللہ۔ ہاں ضرور پڑھیے، جب بھی آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ پڑھ کے اگر آپ کوئی سورہ شروع سے پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ عربی الفاظ انہیں سننے دیں، اس کی الگ تاثیر ہے۔ ٹھیک ہے مجلس ختم جی۔ دیکھیے کوئی مسلمان کو آپ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، مطلب صحیح عقیدے کی طرف بلا رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اگر وہ کوئی آپ سے ذکر جاننا چاہیں تو سکھائیے جو آپ جانتے ہیں، ہے نا، سکھائیے جو ہے جو بھی آپ جانتے ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ۔ اور ہدایت مانگنے کے لیے سب سے اچھی دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ دعا یاد دلوا دیجیے، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والغنی، اے اللہ میں تجھ سے بے نیازی مانگتا ہوں، تیرے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ رہوں، والعفاف، اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں تجھ سے تقوی مانگتا ہوں، والغنی والعفاف۔ تو یہ چار چیزیں مانگنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، آپ اسے کم از کم سکھا دیجیے کہ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھنے سے لوگوں کے دل بدلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ بتا یہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو جب آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، سبحان اللہ، اسلام قبول کرتے ہیں تو آنسوں سے ڈوب جاتے ہیں، یعنی ان کے دل میں یہ ساری باتیں گھومتی ہیں اور وہ اس نعمت کا احساس کرتے ہیں کہ کتنی بڑی نعمت مجھے ملی ہے، جو نعمتیں ہمیں پیدائشی سے پہلے مل گئی، اس لیے ہمارے پاس اس کی قدر نہیں۔ جا کے ان لوگوں کے پاس دیکھیں کہ اسلام کی نعمت کی کیا قدر ہونی چاہیے، انہیں دیکھ کر ہم جیسے مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی سبحان اللہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے مجلس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔